علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد، باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام مدارک شریف کی سلسلے وار ریکارڈنگ جو ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا، پس اچانک وہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر کہیں گے ہائے ہمارے لیے خرابی ہو، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جس کی سچائی بیان کی تھی۔ یہاں کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ نہیں ہے مگر ایک زوردار چیخ، وہ سے مراد جو ہے کہنا چاہیے سور میں پھونکا جانا، وہ نہیں ہے مگر ایک زوردار چیخ۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، چنانچہ اچانک سب لوگ ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ یہ آیات کریمہ کا مرادی معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اس آیت کو لیجیے۔ سور میں پھونکا جائے گا، نفخ فی الصور، یہ ہی نفخۃ الثانیہ، یہ دوسرا نفخہ ہے، یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے سارے حیوانات پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر دوسرا نفخہ، دوسری پھونک، یا جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو اس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا یہاں تذکرہ ہے۔ ہی النفخۃ الثانیہ، یعنی یہ دوسرا نفخہ ہے۔ والصور، سور کسے کہتے ہیں؟ سور کا لغت کے اندر معنی ہے القرن، یعنی سینگ، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سور جو ہے یہ سورتن کی جمع ہو، سور سورتن کی جمع ہو۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ سب، یعنی سارے لوگ، ساری انسانیت، سارے لوگ اپنی قبروں سے، اجداث یعنی قبور، قبریں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑتے ہوئے چلیں گے، ای یعدون، یعدون کا ترجمہ ہوتا ہے تیز چلنا، دوڑتے ہوئے چلیں گے۔ بکسر السین وضمھا، ینسلون میں دو قرأتیں ہیں، ایک سین کے کسرے کے ساتھ ینسلون، اور دوسری جو ہے اس کے ضمے کے ساتھ، یعنی ینسلون ینسلون، دو قرأتیں ہیں۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اگر تفسیر کے ساتھ اس کا مرادی معنی بیان کیا جائے تو یوں ہوگا کہ جب دوسرا نفخہ یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو پھر سارے انسان جو ہیں اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، کون؟ اے الکفار، کافر کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا، ہائے خرابی ہو ہمارے لیے، ویل کا مطلب خرابی، نہ یہ متکلم کی ضمیر ہے، یا ویلنا، ہائے خرابی ہو ہمارے لیے، من بعثنا،
کس نے ہمیں بیدار کر دیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہماری خوابگاہوں سے، ہماری خوابگاہ سے، یعنی ہماری سونے کی جگہ سے۔ دیکھیے اس کی تفسیر، قالو کافر کہیں گے، ای الکفار یعنی کافر کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا ہائے خرابی ہو ہمارے لیے، کس نے ہم کو اٹھا دیا، اے من انشرنا کس نے ہم کو بیدار کر دیا، من مرقدنا ہماری خوابگاہ سے، مرقد سونے کی جگہ، اس میں ظرف ہے یہ، اے مضجعنا اس کا مرادف معنی لفظ ہے یہ، مضجع کا معنی بھی یہ مضجعی مضجعن یہ بھی جو ہے اس میں ظرف ہے اور سونے کی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو مرقدینا کا ترجمہ مضجعنا سے کیا گیا ہے۔ امام حفص کے نزدیک یہاں وقف لازم ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر سارے کافر اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور مسلمان بھی اٹھیں گے، لیکن کافر یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو مشرکین یا کفار جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہائے خرابی ہو ہمارے لیے، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں بیدار کر دیا، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں، مرنے کے بعد جو ہے مسلسل ان پر عذاب طاری رہتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو عذاب سے آزادی نہیں ملتی ہے۔ پھر خوابگاہ سے اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ خوابگاہ سے اٹھانے کا مطلب تو بظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ آرام سے سو رہے تھے اور ان کو اٹھا دیا گیا، تو یہ تو ہمارے ایک بنیادی عقیدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ للکفاری مضجعۃ یجدون فیہا طعم النوم، یعنی بعث کے وقت، اب سے لے کر بعث تک یعنی سور پھونکے جانے تک یہ کفار و مشرکین عذاب میں گرفتار رہیں گے، لیکن جب بعث کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک کیفیت طاری کرے گا جو نیند کی طرح ہوگی، اور اس کیفیت میں انہیں نیند کا مزہ محسوس ہوگا۔ تو اس نیند کی کیفیت سے جب وہ لوگ بیدار ہوں گے تو اسی نیند کی ایک کیفیت کو وہ لوگ اپنی نیند سے تعبیر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے بیدار کر دیا۔ تو وعن مجاہد حضرت مجاہد سے مروی ہے، اور ایک بات تو یہ قابل توجہ ہے کہ تفسیر قرآن کے حوالے سے امام مجاہد کا جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صاحب ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں یہ فرمایا ہے کہ جب کسی آیت کی تفسیر امام مجاہد کر دیں، اب کسی اور تفسیر کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے جو معنی بیان کیا ہے اسی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ وعن مجاہد اور حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی للکفاری مضجعۃ کافروں کے لیے ایک قسم کی نیند کی کیفیت ہوگی، یجدون فیہا طعم النوم جس میں وہ جو ہے نیند کا ذائقہ اور اس کا مزہ حاصل کریں گے۔ فَإِذَا صِيحَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ پس جب اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سور پھونکا جائے گا اور وہ چیخ نکلے گی، اور یہ چیخ تمام قبر والے سنیں گے۔ فَإِذَا صِيحَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ جب اسرافیل علیہ السلام کی چیخ کے ذریعے اہل قبور کو بیدار کیا جائے گا، قالو تو وہ کہیں گے من بعثنا کس نے ہم کو اٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی ہے جس کی سچائی کو میرے نبیوں نے، میرے رسولوں نے تم پر واضح کیا تھا، تمہیں بتایا تھا۔ اب یہاں ایک جو ہے سوال ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہ کس کی طرف سے جملہ ہے؟ تو اس میں ایک توجہ یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے، یہ نیک مسلمانوں کا کلام ہے، یعنی جب کفار و مشرکین یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا، تو ایک قول تو یہ ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے
کہ کس نے بیدار کر دیا؟ یہ وہی وعدہ ہے جس کا اللہ نے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رسول نے جس کی سچائی کو ظاہر کیا ہے، یا پھر یہ اہل ایمان جو تقوی والے ہیں ان کی طرف سے ان کو جواب ہوگا کہ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا اور وہی سچائی ہے جو رسولوں نے بیان کی تھی۔ ایک تعویل تو یہ ہے کہ یہ کلام الملائکتی، یہ فرشتوں کی کلام کی حکایت ہے، فرشتے ان سے ایسا کہیں گے۔ اوی المتقین، یہ نیک مسلمان کہیں گے۔ تیسری تعویل، اوی الکافرین یتذکرون ما سمعوہ من الرسل فیجیبون بہ انفسہم، یہ تیسری تعویل یہ ہے کہ یہ قول بھی ایسی گفتگو خود کافر کریں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے رسولوں کی زبان سے جو سنا تھا کہ رسول کہتے تھے، انبیاء علیہم السلام فرماتے تھے ایک دن قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد پھر سب لوگوں کو زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، یہ چیزیں یہ لوگ زندگی میں سنتے تھے۔ جب ان کو بیدار کیا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو یہ رسولوں کی وہ باتیں ذہن میں حاضر کریں گے اور یاد کریں گے کہ ہاں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہم سے ایسا ایسا فرماتے تھے۔ تو یہ سب باتیں جب ان کے ذہن میں آئیں گی تو وہ خود سوال کے بعد خود جواب دیں گے، یعنی پہلے خود اپنی ذات سے سوال کریں گے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے بیدار کریا، پھر وہ باتیں ان کے ذہن میں آئیں گی، ارے رسول ایسا کہتے تھے، ایسا کہتے تھے، تو خود کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور انبیاء علیہ السلام نے جس کی سچائی کو ظاہر فرمایا تھا۔ یہ تین تعویلیں ہیں۔ چوتھی تعویل یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، یعنی جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ لوگ ایک عرصے تک سوتے رہے، اس کے بعد قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کتنے دن یہاں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو دوسروں نے کہا لبثنا یوما وبعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو یہ آپس میں گفتگو تھی۔ اسی طریقے سے کفار اور مشرکین بعض کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، ایک طبقہ کہے گا کہ من بعثنا من مرقدنا، تو دوسرا کہے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ چار توجیہ ہیں صاحب کتاب نے بیان کی، اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے، رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے جس کی سچائی کو ظاہر کیا۔ یہاں پر ایک چیز اور قابل توجہ ہے، ترجمے سے پہلے اس پہ ذرا دھیان دیجیے۔ ھذا ما وعد الرحمن، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اگر کوئی کلمہ آتا ہے تو اس کی وہاں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کا جز بھی ہے سورہ نمل کا، اور ہر سورت کے شروع میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیے۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع۔ اب بسم اللہ میں اللہ کے تین نام آتے ہیں، اللہ اسم جلالت، الرحمن الرحیم۔ اب باقی تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ تین ناموں کا جو انتخاب کیا، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال دوں میں، جہاں علوم خمسہ کی بحث آئی ہے، ان اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہے، بارش کب ہوگی اور کل کیا ہوگا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ 5 اعلیٰ درجے کے غیب بیان فرمایا، اس کے بعد اپنی 2 صفتیں بیان کیا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، علیم اور خبیر یہ صفاتی نام ہے۔ تو بے شمار صفات میں سے 2 صفاتی نام ذکر کیا، اور وہ ایسے ہیں جو اس مضمون سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 5 اور ان کے علاوہ ہر قسم کا غیب جانتا ہے، اس سے علیم سے اس کی طرف اشارہ ہوا، اور خبیر سے اشارہ کیا ہوا؟ خبیر کہتے ہیں دوسروں کو بتانے والی ذات، مطلب یہ 5 کا علم اللہ تو ذاتی طور پہ جانتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان چیزوں کی خبر بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی آیت سے جو لوگ جو ہے علم غیب کی انبیاء سے نفی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اخیر میں اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ میں خود تو جانتا بھی ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں اپنے فضل سے اسے بتاتا بھی ہوں۔
تو اللہ رب العزت جہاں بھی اپنی کوئی صفاتی نام کو ذکر کرتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. اب یہ 2 مثالیں میں یہاں ذکر کیا اس چیز کو سمجھانے کے لیے. اب اس آیت کریمہ پہ توجہ کیجیے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے، یعنی مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. یہ وعدہ رحمان کا ہے. یہ نہیں فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جبار کا وعدہ ہے، یہ قہار کا وعدہ ہے. یعنی ایسی صفات کو ذکر نہیں کیا جس میں خوف ہوتا ہے، جس میں بندے کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایسی صفت کو ذکر کیا جس میں رحمت کا پہلو ہے، معافی کا پہلو ہے، رحم و کرم کا اور بخشش کا پہلو ہے. اور وہ رحمان ہے، یعنی اس کے اندر رحمت کی صفت ہے. تو گویا اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس نام کے ذریعے کہ اللہ نے جو بعث کا نظام رکھا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور حساب کتاب کا جو نظام رکھا ہے، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک مظہر ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ اگر یوں ہوتا کہ جو لوگ دنیا میں اچھے کام کیے، کچھ لوگ برے کام کیے، اب کیا ہے سب لوگ مر گئے، اب نہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ ملا، نہ برے کام کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مقرر کر دے کہ اس دن میں جو ہے نیکی اور اچھائیاں کرنے والوں کو ان کا اجر دوں گا، ان کا بدلہ دوں گا، اور جرم کرنے والوں کو ان کے جرم کے مطابق سزا دوں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو نیک کام کرنے والے ہیں، تاکہ ان کو اللہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیز اللہ کی رحمت ہے جو گناہ کرتے ہیں، کیونکہ مجرم کو جب جرم کی سزا نہیں دی جائے گی تو وہ اور زیادہ جری ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو جب بھی مدد کرو، مظلوم ہو جب بھی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم ہے تو مدد کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم ہے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو. تو ظلم سے روکنا یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے. تو اللہ رب العزت نے جنت دوزخ کو اگر پیدا کیا ہے تو جنت بھی اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے اور دوزخ بھی اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے شاید دوزخ عذاب کی جگہ ہے، مگر وہ بھی رحمت کا نمونہ ہے، تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں. تو گویا دوزخ کے خوف نے بندے کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا، اس لحاظ سے وہ رحمت ہے. تو بعث کا جو وعدہ ہے، حساب کتاب کا جو وعدہ ہے، یہ بظاہر تو ایسا سمجھ میں آتا کہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور بہت مشکلات اس میں پیش آئیں گی، پسینے میں لوگ نہاتے ہوں گے، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو گویا کہ اپنی رحمت سے جوڑ کر بیان فرمایا کہ یہ جو آج میں نے تمہارے لیے بعث کا دن رکھا، حساب و کتاب کا دن رکھا، یہ بھی میری رحمت کا ہی تقاضا ہے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے، رحمان نے وعدہ کیا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جس کی سچائی کو بیان کیا. ترجمہ کر لیجیے. اب یہ جملہ جو ہے کلام الملائکہ تھی. ایک توجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی گفتگو ہے، فرشتے کافروں کو جواب دیں گے. اب المتقین، یا پھر یہ اہل ایمان جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی طرف سے یہ جواب ہوگا کافروں کے لیے. اب الکافرین یتذکرون، یا پھر یہ کافروں کا کلام ہے. یتذکرون، وہ یاد کریں گے، ذہن میں حاضر کریں گے. ما سمعوہ من الرسل، ان باتوں کو جو انہوں نے رسولوں سے سنی تھی کہ بعث ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے. فیجیبون بہ انفسہم، تو خود اپنی ذاتوں کو وہ جواب دیں گے. او بعضهم بعضا، یہ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے وہ کہیں گے. ترکیب ھذا ما بعد الرحمن میں جو ما ہے اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ما مصدریہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ما موصولہ ہو. ما مصدریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کے شروع میں ما ہوتا ہے اگرچہ وہ فعل ہو، لیکن ما آنے کے بعد اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اور ما موصولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کے شروع میں ما ہے وہ جو ہے جو کا الذی کا معنی پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر تقتلو، تقتلون، یہ ایک فعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا. تم قتل کرتے ہو، یہ فعل ہے. اب اس کے شروع میں ما لگا دیجئے یا ان لگا دیجئے. عموماً فعل کے شروع میں ان آتا ہے، ان بھی مصدریہ ہوتا ہے اور ما بھی مصدریہ ہوتا ہے. اب ان لگا دیے اس کے شروع میں تو مطلب ہوگا ان تقتلو، نون پیری گر جائیں گا آخر کا.
تو ان تقتلوا کا معنی آ جائے گا قتل کرنا۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف زبر نہ آتا ہے، یہ مصدر کی پہچان ہے۔ تو ما اگر یہ مصدریہ ہے تو پھر وعدہ جو فعل ہے یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ ابھی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے رحمان نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب آپ اس ما کو مصدریہ مان لیں گے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور وصدق المرسلون یہ وعد الرحمن کے اوپر معطوف ہے، لہذا یہاں بھی وہی مصدر کا ترجمہ کرا جائے گا۔ دیکھیے وما مصدریہ، ما مصدریہ ہے ومعنی ہو، جب ما مصدریہ ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ھذا وعد الرحمن وصدق المرسلین، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رسولوں کی سچائی ہے۔ یہ ترجمہ اس طور پر کیا جائے گا علی تسمیۃ الموعود والمصدوق فیہ بالوعد والصدق، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا یا جس کی سچائی کو ظاہر کیا گیا ہے، تو جس کا وعدہ کیا گیا اس کو وعدے سے تعبیر کیا، اور جس کی سچائی کو ظاہر کیا گیا اس کو سچائی سے تعبیر کیا گیا۔ علی تسمیۃ الموعود والمصدوق فیہ، موعود اور جس کی تصدیق کی گئی ان کا نام رکھا گیا وعدہ اور سچائی کے ذریعے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ما یہ موصولہ ہے، ما موصولہ ہوں گا تو پھر یہ الذی کے معنی میں آ جائیں گا، یعنی تقدیر عبارت یہ ہوگی و تقدیرہ، اور اس کی حقیقی تقدیر عبارت یہ ہوگی ھذا الذی وعدہ الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا، والذی صدقہ المرسلون، اور یہ وہ ہے جس کی رسولوں نے سچائی بیان کی، اے والذی صدق فیہ المرسلون، یہ وہ ہے جس میں رسول سچے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مکمل ہو گئی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ نہیں ہے مگر ایک زوردار چیخ۔ ان کانت اے النفخۃ الاخیرہ، دوسرا جو نفخہ ہے یعنی سور میں دوبارہ جب پھونکا جائے گا یہ کیا ہے؟ الا صیحۃ واحدہ، یہ زوردار دھماکے دار چیخ ہے۔ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سارے لوگ ہماری بارگاہ میں محضرون حاضر کر دیے جائیں گے۔ کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے، اے للحسابی، حساب کے لیے۔ ثم ذکر ما یقال لهم فی ذلک اليوم، پھر اللہ تعالیٰ نیچے کی آیت میں وہ باتیں ذکر کیا جو قیامت کے دن ان لوگوں سے کہی جائیں گی۔ جب سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ اللہ کی عدالت کا بے مثال نظام ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج، پس آج، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے یعنی جنتی آج فی شغل فاکہون، خوش پسند محبوب مشغلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ خوش پسند ایسے مشغلوں میں کہ جو ان کی طبیعت کو بھی بھلے معلوم ہوتے ہوں، اچھا معلوم ہوتا ہوں، جدھر ان کی طبیعت مائل ہوتی ہو۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، بعض کھیل انہیں پسند ہیں، بعض کھیل پسند نہیں ہیں، اپن جبراً ان کو ایسے کھیل کی طرف لے کے جاتے ہیں جدھر ان کی طبیعت ہی نہیں جاتی ہے۔ تو جنت میں جو مشغولیت ہوں گی، جو مشغلے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جو جنتی کے دل کو بھاتے ہوں گے اس کی پسند کے مطابق۔ دنیا جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، انسان قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، خواہشات ختم ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور جنت ایسی چیز ہے جہاں خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ تو صوفیہ اور ہمارے اولیاء یہ بہت عقل مند تھے، جنہوں نے دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کیا آخرت کی ابدی غیر فانی اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات، سبحان اللہ۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج فی شغل، شغل میں ہوں گے یعنی مشغلوں میں ہوں گے۔ شغل کی جو ہے ایک اس کے اعراب بیان کر رہے ہیں، بضمتین کوفی و شامی، شین اور غین دونوں کے پیش کے ساتھ، ضمے کے ساتھ کوفی اور شامی کی قرأت ہے۔ وبضمۃ وسکون،
اور ضمہ اور سکون کے ساتھ مکی، نافع، ابو عمر ان تینوں کی قرأت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شین کے اوپر ضمہ اور غین ساکن، شغلن، فی شغلن، شغل جب پڑھیں گے تو یہ واحد ہوگا، اور شغلن جب پڑھیں گے تو یہ جمع ہوگا۔ وَبِضَمَّةٍ وَسُکُونٍ مکی و نافع و ابو عمر۔ والمعنی، معنی کیا ہے اس کا؟ فی شغلن، فی ای شغلن، کہ جنتی فی شغلن، فی ای شغلن، کسی نہ کسی مصروفیت میں ہوں گے۔ آج کے دن جنتی کسی نہ کسی مشغلے میں، کسی تفریح میں، کسی نہ کسی مشغلے میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کون سے مشغلوں میں ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، جنتی آج جو ہے مشغلوں میں ہوں گے، پسندیدہ مشغلوں میں ہوں گے، لیکن اس کی صفت بیان نہیں کی گئی کون سے مشغلے، اس کی حکمت ہے۔ وفی شغل لا یوصف، اور فی شغل کی صفت بیان نہیں کی گئی، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، کنایا جو ہے، اشارہ، یہ وضاحت سے زیادہ جو ہے بلیغ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کچھ باتیں اشاروں میں کہنے سے جو لذت آتی ہے وہ کھول کے کہنے سے لذت نہیں آتی ہے، خاص طور پہ وہ چیزیں جو انسان کے قلبی واردات سے تعلق رکھتی ہیں، جو دل کی کیفیات، محبت، الفت، عشق، ان سے جن چیزوں کا مطلب جن الفاظ کو ہم ان کیفیات کا اظہار کرتے ہیں جن الفاظ کے ذریعے، ان کیفیات میں اشارہ یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ جو ہے اس کے اندر لذت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی صفت بیان نہیں فرمائی کہ کون سے مشغلوں میں ہوں گے، تاکہ جو اچھے کام نہیں کرتا ہے اور گناہوں کی طرف چل رہا ہے تو وہ ایک سوچ غور کرے کہ وہ کیسی چیزیں ہوں گی جس میں جنتی جو ہے خوش ہوں گے، وہ کون سی نعمتیں ہوں گی، تو اس کے اندر ایک تجسس کی کیفیت پیدا ہو تاکہ وہ بھی جو ہے جنت کے کام کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اب یہاں پر صاحب کتاب نے اس کی ایک جو ہے بیان فرمائی ہے، وفی شغل لا یوصف، اور فی شغل کی صفت بیان نہیں کی گئی۔ یہ ہے کیا، کون سے مشغلوں میں ہوں گے؟ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں وَهُوَ افتضاض الابکاری علی شط الانہاری تحت الاشجاری، بہترین شاندار عبارت ہے یہ۔ وَهُوَ افتضاض الابکاری، باکرہ دوشیزاؤں کے ساتھ نہروں کے کنارے، گھنے درختوں کے نیچے جنتی جو ہے خوبصورت مشغلوں میں ہوں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی او ضرب الاوتاری، یا پھر وہ آلات موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ او ضیافت الجباری، یہ سب سے بہترین معنی ہے، اور حقیقی اور صحیح بات تو یہی ہے کہ اہل جنت کی جو آرزو اور جو واقعتاً دنیا میں خالص اللہ کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے عبادت کر رہے تھے، تو ان کا مدعا، ان کا مقصود تو ذات باری کی جو ہے ذات بابرکت ہے۔ تو او ضیافت الجبار، یہ سب سے بہترین معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کی ضیافت میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ضیافت کن کن نعمتوں سے کرے گا، بلکہ سب سے بڑی ضیافت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دیدار کی لذت سے ان کو مالا مال فرمائے گا۔ اس سے بڑی ضیافت کا امکان ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں، آخرت کی ساری نعمتیں، جنت کی ساری نعمتیں، یہ دیدار الہی کی نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہاں صاحب کتاب نے اس کے 3 توجیہیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی جو حوران جنت ان کے نکاح میں رہیں گی، ان کے ساتھ وہ جو ہیں مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوں گے، یا پھر درختوں کے نیچے، نہروں کے کنارے ان کے ساتھ گفت و شنود میں مشغول ہوں گے، یا پھر وہ آلات موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، یا پھر ضیافت الجبار یعنی اللہ رب العزت کی ضیافت میں مصروف ہوں گے۔ فاکہون، یہ دوسری خبر ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، یہ پہلی خبر، فی شغل۔ فاکہون، یہ دوسری خبر ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے باضابطہ کہ ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں آ سکتی ہیں۔ فقیہون یعنی فا پہ فتح پڑھا جائے،
یہ یزید کی قرأت ہے۔ والفاکہہ اور والفقہ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ المتنعم المتلذذ یعنی نعمت سے خوش ہونے والا اور نعمت سے لذت حاصل کرنے والا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ومنہ الفاکہہ، اسی سے فاکہہ کا لفظ آتا ہے، لأنہا مما یتلذذ بہ وکذا الفکاہۃ، اور فاکہہ یعنی میوہ، اس کو میوہ اس لیے کہتے ہیں لأنہ مما یتلذذ بہ، کیونکہ اس کے ذریعے لذت حاصل کی جاتی، وکذا الفکاہ، اور اسی طریقے سے فکاہ کا لفظ ہے جو ہنسی مذاق اور خوش طبعی دل لگی کے جو واقعات ہوتے ہیں یا گفتگو ہوتی ہے اس کو فقاہت بولتے ہیں۔ تو دل لگی کے واقعات سے چونکہ انسان کے اندر ایک قسم کی جو ہے لذت محسوس کرتا ہے وہ، اور اس لیے اس کو فقاہت بولتے ہیں۔ تو ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اہل جنت جو ہیں پسندیدہ مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ قرآن کریم کا جو انداز ہے کسی منظر کو پیش کرنے کا، منظر کشی کرنے کا، وہ کتنا بہترین انداز ہے۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، اہل جنت میں جو مرد ہیں وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال گھنے سایوں میں، علی الارائک مسہریوں سے تکیہ لگائے ہوئے جو ہے آرام فرما ہوں گے۔ اب یہ کتنی بہترین جو ہے تعبیر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، انسان کے پاس کتنی بھی لذتیں ہوں، کتنی بھی لذتیں ہوں، کتنی بھی نعمتیں ہوں، لیکن ایک ذات اس کو ایسی چاہیے جس سے دل کی وابستگی ہو، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں نکاح کے نظام کو قائم کیا۔ اور ساری نعمتیں ہیں مگر انسان کی ساتھ کوئی وہ اچھی گفتگو کرنے والا نہیں ہے تو نعمتوں سے صحیح انداز میں لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تو اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، ایک چیز تو یہ، کہاں ہوں گے؟ فی ظلال، گھنے سایوں میں۔ عموماً جو تفریح طبع اور ذہنی اور قلبی تفریح کے لیے جو مقامات لوگ منتخب کرتے ہیں وہ ایسے ہی مقامات منتخب کرتے ہیں جہاں پانی ہو، درخت ہوں، اور ان کے ساتھ ان کی زندگی کا اہم ترین شخص ہو۔ اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں اہل جنت کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ ہم یہ مبتدا ہے، وازواجہم عطف علی یا عطف علی، ازواجہم کا ہم کے اوپر عطف کیا گیا ہے، تو گویا ہم وازواجہم یہ دونوں مل کے مبتدا ہو گئے۔ فی ظلال یہ حال ہے، ظلال معنی سائے، گھنے سائے، حال ہے جمع ظل، یہ ظل ان کی جمع ہے، ظلال۔ ظلال کہتے کسے ہیں؟ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا تَقَعُ عَلَى الشَّمْسِ، ظل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر سورج کی دھوپ نہیں پڑتی ہے۔ كَذِئْبٌ ذِئَابٌ، جیسے ذئبن بھیڑیوں کہتے ہیں، ذئبن کی جمع ذئاب ہے، ایسی ذلن کی جمع ظلال ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظلال یہ ذلتن کی جمع ہو، جیسے برمتن کی جمع برام۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلہ قراءۃ حمزہ و علی، حمزہ اور علی کی قرأت اس کی دلیل ہے، کیونکہ ان کی قرأت میں ظلل ہے، فی ظلل جمع ظلۃ، وہی ما سترک عن الشمس، اور ظلہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ کو دھوپ سے بچا لے، وہ چیز جو آپ کو دھوپ سے بچا لے۔ تو دونوں کے معنی میں ایک باریک سا تھوڑا سا فرق ہے۔ ذلن کہتے ہیں ایسے مقام کو جہاں دھوپ نہ پڑے، اور ذلتن کہتے ہیں وہ چیز جو دھوپ سے تمہاری آڑ کر لے، ٹھیک ہے۔ علی الارائک مسہریوں پر، ارائک یہ اریکتن کی جمع ہے، جمع الاریکتی وہی السریر فی الحجلتی۔ یہ مساحیوں پر کیا؟ مسہری مساحی، جیسے آج کے زمانے میں آپ جو ہے بیڈ مان لیجئے، جی، اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہی سریر فی الحجلتی، دلہن کے حجلے عروسی میں اس کے جو ہے مخصوص
بیڈ روم میں جو تخت ہوتا ہے اس کو اریکہ کہتے ہیں. ابل فراشو یا پھر قالین، عمدہ قسم کی قالین. ابل فراشو فیہا، یعنی جنت میں اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ گھنے سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. تو مسہری سے مراد یا تو وہ تخت ہے جو دلہن کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے مخصوص کمرے میں، یا پھر اس سے مراد وہ قالین ہے جو دلہن کی عزت افزائی کے لیے اور اس کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بچھائی جاتی ہے. متکئون، ٹیکا لگائے ہوئے. یہ خبر ہے. تو ہم و ازواجہم سے اس کا تعلق ہے، یہ خبر ہے. او فی ظلال خبر وعلی الارائک مستأنف. دوسری صورت، اب پہلی ترکیب کیا تھی؟ ہم و ازواجہم، ہم مبتدا، ازواجہم اس پہ عطف ہو گیا تو یہ پورا مبتدا بن گیا. فی ظلال یہ حال ہو گیا، اور علی الارائک متکئون یہ خبر بن گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ فی ظلال تک آپ خبر مان لیجئے، ہم و ازواجہم کی خبر فی ظلال مان لیجئے، اور بعد کا جو جملہ ہے علی الارائک متکئون یہ جو ہے جملہ مستانفہ ہو جائے. لہم فیہا ازواج، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. یہ اہل جنت کو جو نعمتیں دی جائیں گی اسی کا ہی تذکرہ ہے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں، لہم ان کے لیے، فیہا جنت میں، فاکہۃ ہر قسم کے میوے ہیں، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ آرزو کریں گے. قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم خواہش کرو گے. سبحان اللہ. اور جس چیز کی آرزو کرو گے، حتیٰ کہ جب انسان کی آرزویں، اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، اب آرزو ہی نہیں ہے تو کیا مانگیں گا وہ؟ تو جنت کی نعمتیں تو بے حساب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پھر سے خواہش پیدا کرے گا کہ یہ مانگ، یہ مانگ، یہ طلب کر. سبحان اللہ. سبحان تو جنت ایسا مقام ہے جہاں آرزویں فنا ہو جائیں گی تو اللہ پھر سے آرزوؤں کو پیدا کریں گا اور نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. چلیے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ہر ولہم اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ آرزو کریں گے. ما یدعون یہ یفتعلون سے اس کی ایک ترکیب بیان کی گئی کہ باب افتعال سے ہے. یفتعلون من الدعاء، یہ دعا اس کا مصدر ہے اور باب افتعال سے یہ آیا ہے. یعنی اے کل ما یدعو به اہل الجنت یاتیہم، جس چیز کو طلب کریں گے جنت والے، یاتیہم وہ چیز ان کے پاس ضرور آئے گی. اور دوسرا معنی او یتمنون، یا جس چیز کی آرزو کریں گے وہ چیز ان کے پاس آئیں گی. جس چیز کا مطالبہ کریں گے وہ بھی آئیں گی. مطالبے میں اور آرزو میں فرق ہوتا ہے. مطالبہ انسان اپنے حق کی بنیاد پر کرتا ہے، آپ مجھے یہ چیز دیجئے، اپنے حق کی بنیاد پر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میرا یہ حق ہے مجھے دو. یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ جنتی مطالبہ کریں گے، یعنی ان کا یہ حق ہوگا کہ وہ مانگیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں ملیں گا. تو یہ حق اللہ ان کو دنیا میں ہی بتا دیا تھا. اب جنت میں آ گئے تو اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، تو جو مانگیں گے اللہ اس کو اسے دے گا. دوسری چیز آرزو، آرزو میں حق کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے. آرزو میں صرف جو ہے سامنے والے سے گزارش کی جاتی ہے. تمنا میں، اس میں انسان اپنے کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اور اگر دیکھا جائے بندگی کے اعتبار سے، ابدیت کے اعتبار سے، تو آرزو کا معنی ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس ابدیت میں دعویٰ آ گیا وہ ابدیت کامل نہیں ہوتی. ابدیت کہتے اسے ہیں جہاں دعویٰ ختم ہو جائے، اپنی پہچان ختم ہو جائے، اپنا نام و نشان ختم ہو جائے، اور جس کے اپن بندے ہیں سب کچھ اس کا حاضر ہو جائے، سب کچھ اسی کا ہو. پہچانے جائیں تو اس کے نام سے پہچانے جائیں، بے شک. بلائے جائیں تو اس کے نام سے بلائے جائیں. یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ولی اللہ کا خطاب دیا ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں. ان کا خاندان کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، انہوں پیسے والے تھے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں ان کی پردے میں چلی جاتی ہیں. اور جو بندہ اپنی ذات و صفات کو فنا کر دیتا ہے تو پھر اس کی اپنی جو صفات ہوتی ہیں وہ بشری صفات وہ ختم ہو کر ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی تجلی ڈال دیتا ہے. اب وہ سنتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے،
گویا اس نے اللہ کے نام پر جب سب کچھ فنا کر دیا تو پھر وہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے اندر رونما ہونے لگے. جب تک قطرہ قطرہ ہے باہر ہے، لیکن جب سمندر میں مل جائے تو پھر اس کا نام بدل جاتا ہے، وہ خود دریا بن جاتا ہے. اب اس کو آپ فنا نہیں کر سکتے، سمندر سے جدا نہیں کر سکتے. تو جب بندہ اللہ کی ذات و صفات میں فنا ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ مارا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے بے نشان کیا جا سکتا ہے. وہ ایک باقی ہستی سے اپنا تعلق جوڑ چکا ہے. اب جب تک اللہ کی ذات اس کو باقی رکھیں گی وہ باقی رہیں گا. بہرکیف تو اس میں دو معنی بیان کیے. ایک تو یہ کہ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اہل جنت کے لیے جنت میں وہ ہر قسم کے میوے ہیں اور ہر وہ چیزیں جس کا وہ دعویٰ کریں گے، مطالبہ کریں گے. اور دوسرا معنی یہ ہے او یتمنون، یا جس کی وہ آرزو کریں گے. یتمنون کا معنی کیوں یہاں لیا گیا؟ اس کی وجہ اہل عرب ایک جملہ بولتی ادعو علی ما شئت، تم مجھ سے آرزو کرو جو چاہو. تو یہاں ادعو کو آرزو کے معنی میں لیا جاتا ہے. اس قول کی وجہ سے یہاں پر ما یدعون سے آرزو کا معنی پیدا ہوتا ہے. او یتمنون، یا پھر وہ جنتی جو تمنا کریں گے، جو آرزو کریں گے. یہ معنی لیا گیا من قولہم ادعو علی ما شئت، اس جملے سے کہ اہل عرب کہتے ہیں ادعو علی ما شئت. کب؟ ای تمنا علی، میرے سامنے آرزو بیان کر. عن الفرا، فرا سے ہے کہ ہوا من الدعوہ، یدعون جو ہے یہ دعویٰ سے مشتق ہے، اور اوپر جو بتایا گیا الدعاء سے مشتق بتایا گیا. ولا يدعون ما لا يستحقون، اور اہل جنت ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جس کے وہ مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ اسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس کے وہ مستحق ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں بھیجیں گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے اداس ہوں گے، اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی کیفیت ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی وساطت سے ان سے پوچھیں گا کہ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ میں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ تو تمہیں دے رہا ہوں میں. تو وہ لوگ کہیں گے رب فرشتوں کی وساطت، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کلام کریں گا ان سے. جی. فرشتے ان کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے کیا بات ہے، تم لوگ پسمردہ کیوں ہو، کیوں اتنے رنجیدہ ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے عبادت تو اللہ کے لیے کی تھی، جنت کے لیے نہیں کرے تھے ہم لوگ، ہمیں اللہ چاہیے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں تم نے میرے لیے عبادت کی تھی اور میں اپنا دیدار تمہیں کراتا ہوں. تو پھر اللہ رب العزت انہیں اپنے دیدار میں ایسا گم کر دیں گا کہ ان کو جنت کی کسی بھی نعمت کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اور یہ بہت اونچا مقام ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. ایک چیز حاضر کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار ہوا، تو قرآن نے اس مشاہدے کی کیفیت کو بیان کیا، حضور کی اپنی کیفیت کو، کیونکہ اللہ تو ہر کیفیت سے پاک ہے. ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب جب میرے مشاہدے میں غرق تھے اور میرا دیدار کر رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغى، تو نہ تو میرے محبوب کی آنکھ جھپکی نہ حد ادب سے بڑھی. اس کا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، حضور جب اللہ کی بارگاہ کی طرف چل رہے تھے اور اس میں جنت کی نعمتیں بھی دیکھے، آپ ہر چیز دیکھے، لیکن آپ اللہ کے تصور میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ کسی اور چیز کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. دیدار الہی کی لذت کا یہ عالم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کی دیدار سے بڑھ کر اور نعمت ہو بھی کیا سکتی ہے؟ ساری نعمتیں یہ فانی ہیں، لیکن اللہ کا جو دیدار ہے یہ غیر فانی ہے. اور جو لذت اس میں رہیں گی دیدار الہی میں، اہل جنت کی سب سے یعنی ان کا مقصد، ان کا مدعا، ان کا سب کچھ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. اور حضور اکرم نے اپنی امت کو دنیا میں بشارت دی کہ انکم سترون ربکم عیانا، تم ایسے دیکھو گے اللہ کو جیسے آج چاند کو دیکھ رہے ہو، سورج کو دیکھ رہے ہو، کھلم کھلا بے حجاب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گا. تو مفتی صاحب ایک سوال میرا یہاں پر یہ ہے جی کہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو مطلب جنت تو مومنین کے لیے ہے، جی مطلب انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے تو جنت نہیں ہے. نہیں،
تو پھر فرشتے یہ سوال کیوں کریں گے اللہ عز و جل سے کہ ہم عبادت تیرے لیے کیے ہیں اور تو ہمیں جنت؟ فرشتے نہیں، اچھا، اللہ تعالیٰ جو فرمائے. اللہ تعالیٰ کچھ بندے ہوں گے انسان جن کو اللہ جنت میں بھیجیں گا، جی تو وہ اداس چہرے ہوں گے ان کے، تو اللہ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجیں گا، ان بندوں سے پوچھو اداس کیوں ہوں، اچھا یہ تو وہ بندے کہیں گے مولا عبادت تو تیری لیے کرے تھے. جی 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 چلیے ہو گیا یہ معاملہ. ولا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں نہیں جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے ہر وہ چیزیں جس کا وہ دعویٰ کریں گے یا جس کا وہ مطالبہ کریں گے یا جس کی وہ آرزو یا تمنا کریں گے. تو مفتی سلام. صاحب میرا ایک آخری سوال اس میں یہ ہے کہ جنتی ایسی چیز نہ مانگیں گے جس کے وہ مستحق نہیں ہیں، ایسی چیز نہیں مانگیں گے، طلب نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں جی جس کے وہ مستحق نہیں ہیں. تو پھر اب مستحق نہیں ہے کا مطلب مستحق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہمارے ایسی چیزیں بھی ہوں گی ہاں جو ہر جو اس کے جنتی کا دسترس اپنا اپنا درجہ ہے. جی ہے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اب ایک عام امتی کوشش کرے چاہے تو مجھے وہ مقام دے دیا جائے تو وہ اس کا مستحق نہیں ہے. تو پھر بعض احادیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیثی کتاب ہے اخبار الحسن بن علی بن ابی طالب بول کے، امام حسن علیہ السلام کے مناقب اور فضائل پر مشتمل کتاب ہے. تو اس کے اندر بعض حدیثیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بھی لائے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے، خاص طور پر سیدہ کائنات حضرت علی اور امام حسن و حسین سے جو محبت کریں گے، ایک روایت ایسی ہے کہ جو سادات کرام سے ان کی آل اولاد سے بھی جو محبت کریں گے تو وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ کھائیں گے، میرے ساتھ پئیں گے. اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیں گے. اگر اور اس ایک حدیث روایت یہ کے بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن جی اگر اس حدیث کے الفاظ سامنے رہیں تو اس کا کوئی معنی متعین کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ جو آپ فرمائے نا کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے، اس کے صریح حدیث طبرانی سے بلند کتابوں میں بھی ہے، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہیں گا. تو اس حدیث کا بھی یہی تقاضا ہے. اب پوری امت حضور سے محبت کرتی ہے جی تو یہ ہونا چاہیے پوری امت پھر حضور کے درجے میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب اس کا یہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ رہنے کا مطلب کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، حضور کی زیارت اور حضور کی خدمت کا موقع عطا فرمایا جائے گا. حضور کا درجہ تو اپنا ہے، وہ درجہ تو کسی کو نہیں دیا جائے گا. جی جو محبوب کا درجہ ہے وہ کسی کو نہیں ہے. لیکن کوئی امتی اس درجے پہ پہنچ گیا اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے یا درود پاک کے ذریعے سے کہ جس کے لیے اس قسم کی حدیثیں آ رہی ہیں کہ حضور کے درجے میں رہیں گا، تو وہاں معنی یہ ہے کہ اس کو حضور کی خدمت اور حضور کی بار بار زیارت کا موقع دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ایسا ہی ہے. اب اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھی حضور تو بہت بلند ذات ہیں، پھر ایک عام امتی اس درجے تک کیسا پہنچ گیا؟ تو وہ یوں سمجھیے ایک محل ہے بادشاہ کا ایک محل ہے، اور اس محل کے اندر ایک خاص کمرہ ہے جس میں 2-3 ملازموں کو جانے کی اجازت ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محل اس غلام کا ہے، محل بادشاہ کا ہی ہوتا ہے. جی لیکن غلام جو وہاں گیا ہے وہ خادم کی حیثیت سے گیا ہے. اسی طریقے سے وہ مرتبہ تو حضور کا ہی ہے. اگر کوئی امتی اپنے کسی عمل کی بنیاد پر یا حضور کی شفاعت کی بنیاد پر، درود پاک کی بنیاد پر یا اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اگر اس کو خدمت کا موقع ملتا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی ملازم خدمت کرنے کا موقع اسے مل گیا. مگر جو درجہ حضور کا ہے وہ تو حضور کے لیے خاص ہے. تو مفتی صاحب اس کے ایک توجیہ تعویل کا ایسی بھی کی جا سکتی ہے، میری اصلاح فرمائیے، کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو رہیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کا دیدار کریں گے اور جو عام امتی جو اللہ پاک کے دیدار کریں گے، تو ان کے دیدار کیونکہ سب سے جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، تو دیدار میں سب کے کیفیات الگ الگ ہوں گے اپنے درجے کے لحاظ سے، اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے. دیدار تو سب کریں گے، جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے، تو دیدار تو سب کریں گے، لیکن دیدار کی کیفیت الگ الگ ہوگی، مختلف ہوگی، جدا ہوگی، سب کی یکساں کیفیت نہیں ہوگی، نہیں رہے گی. اس حدیث سے اس مفہوم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی البتہ جو آپ بات فرمائیں یہ بات درست ہے
کہ ہر جنتی کو اس کے مرتبے کے مطابق دیدار عطا کیا جائے گا. جو دیدار تو سب حضور کو ملے ہوں گا جی وہ کسی اور کو نہیں ہوں گا. یہ جو ولی کیفیت کو الگ ہوں گا الگ ہوگی نا. وہ عام مسلمان کو نہیں ہوں گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال سورج ہے. سورج سب لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہر ایک کے لیے سورج کا نور برابر نہیں ہوتا. جس کی آنکھ میں جتنی طاقت ہوتی ہے اسی قدر وہ سورج کے نور کو دیکھتا ہے. تو سورج تو ایک ہی ہے، اللہ بھی ایک ہی ہے. اللہ کا دیدار سب کریں گے. تو جیسے ہم اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر سورج کو دیکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی قوت کے لحاظ سے، ایسی اہل جنت اپنی اپنی جنتوں میں اپنی قوت ایمانی کے اعتبار سے اللہ کا دیدار کریں گے. چلیے یہ بیچ میں رہ جائیں گا نہیں تو. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا وہ لوگ مطالبہ کریں گے یا جس کی وہ آرزو کریں گے. سلام بدل مما یدعون، یہ بدل ہے مما یدعون سے. کانہ قال لہم، گویا ان سے کہا جائے گا اہل جنت سے سلام، سلامتی. یقال لہم، یعنی اہل جنت سے یہ کہا جائے گا سلام، سلامتی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے. قولا من رب الرحیم، یہ قول ہوگا رحمت والے پروردگار کی طرف سے. والمعنی، معنی یہ ہے ان اللہ یسلم علیہم بواسطۃ الملائکۃ، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرشتوں کے واسطے سے، فرشتوں کے ذریعے سے اپنے سلام کا شرف عطا فرمائے گا. او بغیر واسطۃ تعظیما لہم، یا اس کا معنی یہ ہے کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سلام سے سرفراز فرمائے گا، تعظیما لہم، اہل جنت کی تعظیم کی خاطر. وذالک متمناہم، اور یہی ان کی آرزو ہوگی. ولہم ذالک لا یمنعون، اور وہ جو ہے اس چیز سے روکے نہیں جائیں گے. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، والملائکۃ یدخلون علیہم بالتحیۃ من رب العالمین. والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون علیہم، اہل جنت کے پاس حاضر ہوں گے، بالتحیۃ من رب العالمین، اللہ کی طرف سے تحیت لے کر. تو یہاں تحیت سے مراد اللہ کا سلام ہے. تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے سلام کی عزت عطا فرمائے گا. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ سلام کی عزت اہل جنت کو دی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اہل جنت کو اپنی سلام کی عزت عطا فرمائے. اور اس میں دوسرے والے طریقے میں اہل جنت کی تعظیم کا زیادہ اظہار ہے، اور یہی ان کی آرزو ہے. کوئی قاصد اگر آپ کے دوست کا سلام بھیجا تو اتنی خوشی نہیں ہوں گی. دوست خود آ کر سلام کرا تو اس کی خوشی کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے. بے شک. وامتاز الیوم، اب یہاں تک جو گفتگو تھی وہ اہل ایمان کی تھی. اللہ نے کتنے پیارے انداز میں اپنی محبت کو، اور کہنا چاہیے اپنے رحم و کرم کو، اور اپنی بے پناہ نعمتوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. اس کے بعد پھر کلام کا جو انداز ہے وہ بالکل بدل گیا. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. آج کے دن سے مراد جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے، دوزخی بھی ہوں گے وہاں پہ، تو یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پہ ملے جلے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وامتاز الیوم، آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تم الگ، یہ الگ. وانفردوا عن المؤمنین، اہل ایمان سے تم الگ ہو جاؤ. وکونوا علی حدۃ، تم علیحدہ ہو جاؤ. وذالک، اور یہ اس وقت ہوگا، حین یحشر المؤمنون، جب مسلمان چلیں، جب مسلمانوں کا حشر کیا جائے گا. ویسار بہم الی الجنہ، اور مسلمانوں کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا. تو اس وقت کافر مشرک یہ بھی چلنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ اب جو ہے اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. وعن الضحاک، اور امام ضحاک سے مروی ہے، لکل کافر بیت من النار، ہر کافر کے لیے دوزخ میں ایک آگ کا گھر ہے. یکون فیہ، جس میں اس کو رہنا ہے، رہے گا. لا یرا ولا یرا، نہ وہ کسی اور کو دیکھے گا نہ اس کو کوئی اور دیکھے گا، ابداً ہمیشہ. ویقولون لہم یوم القیامہ، اور ان سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے.
تو اہل ایمان کی عظمتیں اوپر بیان کی گئیں، اور کافروں سے یہ کہا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں کیا تھا اے بنی آدم کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ العہد، عہد کسے کہتے ہیں؟ وصیت کو کہتے ہیں۔ عہد کا مطلب وصیت۔ وعہد الیہ اذا وصاہ، اور جب کوئی کسی کو وصیت کرتا ہے تو کہتا ہے عہد الیہ۔ وعہد اللہ الیہ، اب اللہ نے ان سے کیا عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گا نا کہ اے بنی آدم میں نے تم سے عہد کیا تھا تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ تو عہد کا معنی بنیادی طور پر وصیت، لیکن یہاں پر عہد کیا ہے اللہ کا؟ اللہ نے کیا عہد کیا تھا؟ وعہد اللہ علیہم، اور اللہ کا جو عہد ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہے ما رکزہ فیہ من ادلۃ العقل، اللہ نے ان کے وجود میں عقلی دلائل رکھے تھے کہ تم سب کا معبود ایک ہے اور وہ میں ہوں۔ وانزل علیہم من دلائل السمع، اور ان کے لیے ان کے فائدے کے لیے عقلی دلائل بھی اللہ نے نازل فرمائے تھے، یعنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اس میں جو ہے نقلی دلائل، یعنی نقل کا مطلب اللہ سے بندوں تک آنے والے، یعنی سن کر جن دلائل کے ذریعے حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ تو سمعی دلائل بھی اللہ نے آسمانی کتابوں میں نازل کیے، اور عقلی دلائل ان کی عقلوں میں ودیت کیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد تھا۔ اور کیا تھا؟ وہ عبادت الشیطان ان کی عقلوں میں ودیت کی ہے، رکھا۔ تو اللہ کا عہد ان کا یہ تھا کہ اللہ نے ان کی اندر ان کے وجود میں عقلی دلائل بھی رکھے، اور ان کی ہدایت کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے سمعی دلائل کو آسمانی کتابوں میں نازل کیا۔ وعبادت الشیطان وعبادت الشیطان، اب یہاں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تم سے عہد نہیں کیا تھا، اب عہد کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ میں تمہیں عقل دیا، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتارا کہ تم سب کا معبود ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، لیکن میں نے تم سے کہا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ تو شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کون کرتا ہے شیطان کی عبادت؟ ایک مشرک سے آپ پوچھیے وہ کیا بولیں گا؟ نہیں بھائی میں تو اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس کو بھی اگر آپ بولیں گے تم شیطان کی عبادت کریں گے تو وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ عبادت دیوی دیوتاؤں کی کرتے ہیں وہ لوگ، مشرکین مکہ بھی دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعبد الشیطان۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا شیطان کی عبادت مت کرنا، تم کیوں کرے؟ تو یہاں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ وعبادت الشیطان طاعتہ، شیطان کی عبادت کا مطلب ہے اس کی بات ماننا، یعنی جو وسوسے وہ دل میں ڈالتا ہے ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن کاموں کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، جن گناہوں کو، تو اس کے مطابق تم نے گویا شیطان کی بات کو مان لیا۔ تو شیطان گناہوں کو اتنا آراستہ پیراستہ مزین خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان پھسل جاتا ہے، اور اس کی مثال ہمارے صوفیاء نے بارش کے موسم میں کچرے کے اوپر آنے والے سبزے سے دی ہے۔ واہ، سبزے ہریالی ہے، اوپر اندر کیا ہے اس کے؟ جی کچرا ہے۔ کچرا۔ اگر ایک جانور بھی اس کچرے کو دیکھ لیتا تو ہریالی پہ منہ نہیں مارتا۔ اولیاء اکرام یہی ہوتے ہیں جو گناہ کی حقیقت اور اس کی نحوست کو جانتے ہیں۔ تو شیطان کا کام یہ ہے، گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بری چیز ہے، کچرے سے بھی زیادہ بری چیز ہے، لیکن شیطان اس کے اوپر ایک خوبصورت غلاف چڑھاتا ہے، ایک بہترین لباس پہناتا ہے، اور انسان کی آنکھوں کو وہ منظر جو ہے بے چین کر دیتا ہے، اب ادھر بھاگتا ہے گناہ کی طرف۔ اس لیے گناہ کے اندر جو لذت پیدا ہوتی ہے اس میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، وہ گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اللہ اکبر، اور نیکی کے چہرے کو مسخ کر دیتا ہے، بس یعنی خراب کر دیتا۔ ہاں خراب کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان جو ہے ایک ہاتھ میں اس کے راکھ، کوئلے کی جلی ہوئی راکھ، اور ایک ہاتھ میں شہد، چلے جاتا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے اور یہ کیا ہے سب؟ تو بولا اصل راکھ کا مطلب یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر میں راکھ مل دیتا ہوں تاکہ کوئی ان کے سر پر رحم کا ہاتھ نہیں رکھنا۔
اور جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پہ یہ شہد لگاتا ہوں تاکہ گناہ کرنے میں لذت ملنا. تو شیطان جو ہے گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور نیکی کے اوپر ایک غلاف ڈال دیتا ہے جس سے انسان کو نیکی کی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے. بہرکیف تو شیطان کی عبادت سے مطلب اس کی طاعت، یعنی جو وسوسہ و عبادت الشیطانی، شیطان کی عبادت کا مطلب یہ طاعت ہو، اس کی پیروی، اس کی بات ماننا، اس کی سننا. فیما یوسوس بہ الیہم، ان باتوں میں جو وہ انسانوں کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے. ویزینہ، اور جن کاموں کو وہ آراستہ پیراستہ کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا. عبادت کا مطلب یہاں وحدونی واطیعونی، مجھے ایک ماننا اور میری اطاعت کرنا. ہم اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو سن نہیں سکتے. اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے. بغیر رسول اور نبی کے واسطے کہ اللہ کی اطاعت یہ ممکن ہی نہیں ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی ایسا سیدھا راستہ کہ اس سے زیادہ استقامت اور سیدھا پن تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان ھذا اشارۃ الی ما عاہد الیہم من معصیۃ الشیطان وطاعۃ الرحمن. ھذا سے اشارہ ہے اس عہد کی طرف جو اللہ نے ان سے کیا تھا. کس بات کا عہد؟ من معصیۃ الشیطان، کہ شیطان کی نافرمانی کرنا، وطاعت الرحمن، اور رحمان کی فرمانبرداری کرنا. ھذا یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنا، شیطان کی نافرمانی کرنا. یہ جو ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اے صراط بلیغ فی استقامتی، ایسا راستہ ہے جو اپنے سیدھے پن میں انتہائی بلیغ ہے. ولا صراط اقوم منہ، اور کوئی راستہ اس سے زیادہ سیدھا نہیں ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک انتہائی بلیغ ہے، انتہائی بلیغ مطلب وہ سیدھے پن میں، اچھا وہ اتنا سیدھا ہے کہ اس سے زیادہ سیدھے راستے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے یعنی شیطان نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس آیت کریمہ کو دیکھیے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، جبلن کے بارے میں فرمایا بکسر الجیم والباء والتشدید، با اور جیم دونوں پہ کسرہ ہے، جیم پہ بھی اور با پہ بھی، اور لام مشدد ہے. جبلہ یہ مدنی عاصم کی قرأت ہے اور سہل کی، اور دوسری قرأت ہے بضم الجیم والباء، جیم اور با کے ضمے کے ساتھ، یعنی جبلن، جیم پہ بھی پیش اور با پہ بھی پیش. جبلن بضم الجیم والباء، والتشدید یعقوب، اور تشدید کے ساتھ یہ یعقوب کی قرأت ہے. اور جبلن مخففاً بغیر تشدید کی شامی ابو عمر کی قرأت ہے. اور وجبلن بضم الجیم والباء، جیم اور با کے ضمے کے ساتھ اور لام کی تخفیف کے ساتھ. وجبلن یہ دوسروں کی قرأت ہے. وہذہ لغات فی معنی الخلق، اور تمام لغتوں کا، تمام قرأتوں کا ایک ہی معنی ہے مخلوق. کثیرن یعنی شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ استفہام ہے، استفہام تقریح علی ترک الانتفاع بالعقل. یہ دراصل استفہام انکاری ہے، اور انہیں اس بات پر جو ہے برانگیختہ کرنا ہے کہ انہوں نے عقل سے فائدہ حاصل نہیں کیا، عقل کے استعمال کو چھوڑ دیا
کہ اللہ تمہیں عقل دیا تھا تو تم عقل سے سوچتے کہ شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، حالانکہ تمہارے پاس عقل تھی تو گویا تم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ تو یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، توعدون بہا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اصلوہا اليوم بما کنتم تکفرون، اصلوہا اليوم یعنی آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون یہ بدلہ ہے اس بات کا جو تم کفر کرتے تھے، ای ادخلوا بکفرکم و انکارکم لہا، تم اپنے کفر اور دوزخ کے انکار کی وجہ سے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے، اب یہاں تک جو ہے خطاب کے ذریعے کلام کیا گیا، اب جو ہے فوری غیبت کی طرف پھیر دیا گیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اے نمنعہم من الکلام، آج ہم ان کو بات کرنے سے روک دیں گے، آج ان کی زبانیں نہیں چلیں گی، وتکلمنا ایدیہم، اور آج ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، وہ جو کرتے تھے۔ یروا، یہ روایت کیا گیا ہے، انہم یجحدون و یخاصمون، کفار جو ہیں یہ بحث و جدال کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، فتشہد علیہم جیرانہم و اہالیہم و عشائرہم، تو ان کے خلاف ان کے پڑوسی، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے گواہی دیں گے، فیحلفون، تو مشرکین کہیں گے، قسم کھائیں گے، فیحلفون ما کانوا مشرکین، تو یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، فحینئذ یختم علی افواہہم، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، وتکلم ایدیہم وارجلہم، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر یہ گفتگو کریں گے۔ وفی الحدیث، حدیث پاک میں آیا ہے، یقول العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ کہے گا، انی لا اجیز علی الا شاہدا من نفسی، میں جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف کوئی گواہ بنے مگر یہ کہ صرف میرا نفس میرے خلاف گواہ بنے، یعنی بندہ کہے گا کہ آج میں کسی کی گواہی نہیں مانتا ہوں، صرف میں اپنی گواہی اپنے لیے مانوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فیختم علی فیہ، اس کی منہ پر مہر لگا دے گا، ویقال لارکانہ، اور اس کے بدن کے اعضاء سے اللہ فرمائے گا، حکم دے گا، انطقی، بولو، فتنطق باعمالہ، پس اس کے اعضاء اس کے اعمال بتائیں گے، ہاتھ کہے گا میں نے یہ کیا، زبان کہے گی یہ کی، آنکھ کہے گی یہ کیا، ثم یخلی بینہ و بین الکلام، پھر اس کے اور گفتگو کے درمیان تخلیہ کر دیا جائے گا، فیقول بعدا، کہا جائے گا دور ہو جا، بعدا لکنا وسحقا فعن کنا اناظر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو یہ حدیث پاک کا تذکرہ تھا کہ قیامت کے دن یقول العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ میں انی لا اجیز علی الا شاہدا من نفسی، میں اپنے لیے اپنی ذات کے علاوہ کسی گواہ کو تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، ویقال لارکانہ، اور اس کے اعضاء سے کہے گا انطقی، کہ بولو، تو اس کی اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے، پھر اس کے اور اس کے کلام کے درمیان تخلیہ کر دیا جائے گا، فیقول، تو وہ کہے گا بعدا لکنا وسحقا، تم سب دور ہو جاؤ، تم پہ لعنت ہو، فعن کننا کنت اناظر، میں تو تمہارے لیے جھگڑ رہا تھا اور تم خود میرے خلاف گواہ بننے لگے، میرے خلاف گواہی دینے لگے، تو خود انسان گویا قیامت میں اپنے اعضاء سے بیزار ہو جائے گا اور یہ اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اللہ تعالیٰ فرماتا اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتے، فاستبقوا الصراط، تو جب وہ راستہ چلتے، آگے بڑھنا چاہتے، فأنا یبصرون، تو کیسے دیکھ پاتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں بے نور کر دیتا، ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا۔ اور آگے والی آیت میں فرمایا گیا اگر ولو نشاء لمسخناہم، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مس کر دیتے، انہیں بندر یا خنزیر یا پتھر بنا دیتے، ان کی جگہوں پر، ان کے مکانات میں ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کر دیتے، تو نہ یہ چل پاتے، نہ آگے بڑھ پاتے، نہ پیچھے ہٹ پاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو ان کے حال پہ رکھا اور ایک وقت مقرر کیا کہ
کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اس کی تفصیل پڑھ لیجیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتے، اے لَأَعْمَيْنَاهُمْ، ہم انہیں اندھا کر دیتے، وَأَذْهَبْنَا أَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کی بینائی کو لے کے چلے جاتے۔ وَالتَّمْسُ، تمس کسے کہتے ہیں؟ تعفیۃ شق العین، آنکھ کے خول کو برابر کر دینا۔ جو آنکھ کا گڑھا ہوتا ہے اور جس میں آنکھ رکھی ہوئی ہے، اس کو برابر کر دینا، یہ تمس ہے۔ تو ہم چاہتے تو ہم تمہاری آنکھوں کا جو خول ہے اس کو ختم کر دیتے، حتی تعودہ ممسوحہ، یہاں تک کہ آنکھ کا جو وہ حصہ ہے جہاں آنکھ رکھی ہوئی وہ برابر ہو جاتا۔ فاستبقوا الصراط، پس جب وہ آگے راستہ چلتے تو فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے نظر آتا؟ علی حذف الجاری، یہاں حرف جار کا حذف کیا گیا ہے، یعنی فاستبقوا الی الصراط، راستے کی طرف چلتے۔ وَإِيصَالُ الْفِعْلِ، اور جو ہے فعل کو اس سے ملا دیا گیا۔ والاصل فاستبقوا الی الصراط، اصل یہ ہے کہ فاستبقوا الی الصراط، راستے کی طرف چلتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں کیسے نظر آتا؟ فَكَيْفَ يَبْصِرُونَ حِينَئِذٍ، تو اس وقت وہ کیسے دیکھ پاتے؟ وَقَدْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، حالانکہ ہم ان کی آنکھیں بے نور کر چکے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں مسخ کر دیتے، اے قردۃ او خنازیر او حجارہ، انہیں بندر بنا دیتے یا خنزیر بنا دیتے یا پتھر بنا دیتے، علی مکانتہم، انہی کی جگہوں پر، علی مکاناتہم، یہ ابو بکر حماد ان کی قرأت ہے۔ والمکانۃ والمکان واحد، مکان اور مکانہ یہ ایک ہی معنی دیتا ہے، یہ مکانہ، المکانۃ والمکان یہ ایک ہی معنی میں آتا ہے، جیسے المقامۃ والمقام ایک ہی معنی میں۔ اے لمسخناہم فی منازلہم، ہم انہیں ان کی مکانات، ان کی جگہوں پر ہی مسخ کر دیتے، حیث یجترحون المآثم، جہاں وہ گناہ کرتے تھے، فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، تو جب ہم انہیں ایک طرف نابینا کرتے یا پھر انہیں مسخ کر دیتے، فلم یقدروا علی ذہاب ولا مجی، تو نہ وہ آنے جانے پر قادر ہوتے، علی ذہاب، نہ جانے پر قادر ہوتے، ولا مجی، نہ آنے پر قادر ہوتے، او مضی امامہم ولا یرجعون خلفہم، یہ دوسرا معنی یہ ہے، نہ اپنے سامنے چلنے پر قادر ہوتے، نہ پیچھے پلٹنے پر قادر ہوتے۔ یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکوں کو بھی دنیا میں زندہ رکھا، اور جس کو بینائی تھی اس کی بینائی باقی رکھی گئی، انہیں بندر نہیں بنایا گیا، انہیں خنزیر نہیں بنایا گیا۔ اس امت میں، پہلی کی امتوں میں ایسے عذاب آئے ہیں، چونکہ اس امت میں اس قسم کا عذاب نازل نہیں کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ چیز ان پر ظاہر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ مولا کریم صلی اللہ رب العزت ہم تمام اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔